الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الولید نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا شعبہ نے قتادہ سے، وہ انس رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اعطی قریشا اتألفهم لأنهم حدیث عہد بجاہلیہ، میں قریش کو مال دیتا ہوں ان کی دلجوئی کے لیے کیونکہ وہ نئے نئے جاہلیت سے اسلام کی طرف آئے ہیں۔ اس میں بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد یہی ہے کہ آپ کو خمس میں اور اس کے علاوہ مال غنیمت کے علاوہ، کیونکہ جب مال غنیمت ہوتا ہے یہ انہی مجاہدین کا حصہ ہوتا ہے جنہوں نے جہاد میں شرکت کی، تو مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 مجاہدین میں ہوتے ہیں، وہ کہیں اور نہیں دیے جا سکتے۔ البتہ جو خمس ہوتا ہے 5واں حصہ، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا ہے کہ اس کو جس طرح چاہے خرچ کرے۔ اور اس کے علاوہ جو مال فے ہے جو بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جاتا ہے، یا جو جزیہ وغیرہ ہے جو کافروں کے اوپر سالانہ ٹیکس مقرر کیے جاتے ہیں، اس میں پھر بیت المال کو امیر کو اختیار ہے کہ وہ جس طرح چاہے کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے، اپنے خمس میں سے یا مال فے میں سے یا جزیے میں سے، ان چیزوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو کچھ زائد دیا کرتے تھے، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تاکہ ان کے دلوں کے اندر اسلام کی محبت بیٹھ جائے۔ آپ غور کیجئے، آج جب سے مسلمانوں نے اس طریقے کو ترک کیا، کفار اور ملحد قسم کے لوگ اس طریقے کو اختیار کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے کفریہ عقائد رکھنے والے گروہ، وہ مسلمانوں کے بچوں کو کچھ دے دلا کر، ان کی فیملیوں کو کچھ دے دلا کر اپنے کفریہ عقیدے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، حالانکہ یہ اصل کام مسلمانوں کا تھا کہ حق پر کسی کو مستقیم رکھنے کے لیے، حق پر کسی کو ثابت قدم رکھنے کے لیے اس کی دلجوئی کی جائے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعاون کیا جائے، لیکن اب مسلمان اس طریقے کو چھوڑ گئے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو الیمان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا زہری نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے، ان ناسا من الانصار قالوا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کے کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حین افاء اللہ علی رسولہ من اموال حوازن ما افاء، جب اللہ تعالیٰ نے مال فے کے طور پر مال دیا حوازن کے مالوں میں سے جو بھی دیا، فتافق یعطی رجالا من قریش المئۃ من الابل، آپ قریش کے کچھ لوگوں کو 100 اونٹ دینے لگ پڑے۔ فقالوا یغفر اللہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انصار کہنے لگے، کچھ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرے، یعطی قریشا ویدعنا، قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں، وسیوفنا تقطر من دمائہم، اور حال یہ ہے کہ ہماری تلواریں قطرے بہا رہی ہیں ان کے خونوں سے، یعنی آج تک ان کے کفر پر ہونے کی بنیاد پر ہم ان سے لڑتے رہے اور ان کا خون ہماری تلواروں کے ساتھ لگا رہا، اور آج آپ ہمیں ہی چھوڑ کر ان کو دے رہے ہیں جن کے ساتھ ہم زندگی بھر لڑتے رہے۔ قال انس کہتے ہیں فحدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمقالتہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ بات بتا دی گئی۔ فارسل الی الانصار، آپ نے انصار کی طرف پیغام بھیجا، فجمعهم فی قبۃ من ادم، آپ نے چمڑے کے ایک خیمے میں انہیں جمع کیا، ولم يدع معهم احدا غیرهم، آپ نے ان کے سوا کسی اور کو ادھر نہیں آنے دیا، صرف انصار آئیں گے اور کوئی نہیں آئے گا۔ فلما اجتمعوا، جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے، جاءهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، فقال ما کان حدیث بالغنی عنکم، کیا بات ہے جو تمہاری طرف سے میرے تک پہنچی ہے؟ قال له فقهاؤهم، آپ سے ان کے سمجھدار لوگ کہنے لگے، اما ذبوا رأینا فلم یقولوا شیئا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم میں سے بصیرت والے لوگ ہیں، صاحب رائے ہیں، انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ وَأَمَّا أُنَاسٌ مِّنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَانُهُمْ، رہے ہم میں سے چھوٹی عمروں والے، انہوں نے کوئی باتیں کی ہیں، فَقَالُوا، انہوں نے کہا ہے، يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتْرُكُ الْأَنصَارَ، انہوں نے کہا کہ اللہ اپنے رسول کو معاف کرے، قریش کو دیے جا رہے ہیں اور انصار کو چھوڑے جا رہے ہیں۔ وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِن دِمَائِهِمْ، اور ہماری تلواریں ان کے خونوں سے قطرے بہا رہی ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا، انی لأعطی رجالا حدیث احدہم بکفر، میں کچھ لوگوں کو دیتا ہوں کیونکہ ان کا کفر سے نکلنے کا زمانہ نیا نیا ہوتا ہے۔ اما ترضون ان يذهب الناس بالاموال وترجعوا الى رحالكم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ مال لے کر جائیں اور تم اللہ کا رسول اپنے گھروں میں لے کر جاؤ؟ فواللہ ما تنقلبون به خیر مما ينقلبون به، اللہ کی قسم جو تم لے کر جاؤ گے وہ بہتر ہے اس سے جو وہ لے کر جا رہے ہیں۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قد رضینا، ہم راضی ہو گئے۔ فقال لهم، آپ نے پھر ان سے کہا، انکم سترون بعدی اثرا شدیدا، میرے بعد تم ترجیح دیکھو گے سخت، فاصبروا حتی تلقوا اللہ ورسولہ، پس تم صبر کرو یہاں تک کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جا ملو۔ علی الحوض، حوض پر۔ قال انس، انس کہتے ہیں فلم نصبر، لیکن ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب تو پیچھے گزر گیا تھا کہ انصار کے کچھ کم عمر والے لوگوں نے یہ اعتراض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا، آپ کی یہ حکمت اور بصیرت تھی۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک قائد کی قیادت اور لیڈر کی لیڈرشپ، کہ جب کوئی تنازع اور ایسی کوئی بات ہو ان کو فوری بلا کر حل کر دے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بات سنی سنائی کے اوپر تبصرے شروع کر دیے کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں، میری وجہ سے اللہ نے ان کو اسلام دیا، آج یہ میرے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ آپ نے فرمایا بلاؤ ان سب کو، ایک خیمے میں جمع کیا گیا، آپ نے فرمایا انصار کے سوا کوئی نہ آئے۔ آ گئے، آپ سے سم تشریف لائے، آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کسی سمجھدار بندے نے تو ایسی بات نہیں کی، البتہ یہ جو چھوٹی عمروں والے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، وہ بات یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ بولا، اللہ اکبر، یہ اتنا عظیم جملہ ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بعد میں زمانوں میں آنے کے باوجود اللہ ہمیں اس جملے میں داخل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصاریو، لوگ مال لے کر جا رہے ہیں، تمہیں یہ پسند نہیں، تم اللہ کا رسول لے جاؤ، اور جو تم لے کر جاؤ گے وہ بہتر ہے اس سے جو لوگ لے کر جا رہے ہیں، میں تمہارا ہوا۔ کتنا بڑا جملہ ہے۔ انصار بصیرت والے لوگ تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول راضی ہو گئے، بس راضی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک اور بات کہتا ہوں، میرے بعد تم دیکھو گے کہ تم پر ترجیح دی جائے گی دوسروں کو۔ ترجیح دیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمہیں خلافت اور امارت میں سے تقریباً کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ خلافت امامت جو ہوگی الائمۃ من قریش، وہ قریش میں جائے گی، مہاجرین کے پاس جائیں گے یہ سب اختیارات، تمہیں کچھ نہیں ملے گا، لیکن تم صبر کرنا۔ تم اگر صبر کرو گے نا، اتنا صبر کرو کہ تم میرے پاس حوض پر آ جانا، حوض کوثر پر آ جانا میرے پاس۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ آپ کے بعد یہ امور جو تھے تقریباً وہ مہاجرین کے پاس گئے، حق بھی ان کا تھا اللہ کی طرف سے، کیونکہ یہ جو ایک شرعی مسئلہ تھا کہ امامت قریش میں رہے گی، اور قریش میں رہی۔ البتہ انصار کے اندر اس کے جو معاملات آئے یا ان کی کوئی ذمہ داریاں اگر لگی تو نہ ہونے کے برابر، وگرنہ جتنے بھی امور رہے خلافت، امارت اور اس کے متعلقہ، وہ مہاجرین کے پاس ہی رہے، قریش کے پاس ہی رہے۔
تو اب نے ان کو پہلے کہہ دیا تھا میرے بعد تم دیکھو گے تم پر شدید ترجیح دی جائے گی دوسروں کو، لیکن تم نے صبر کرنا ہے بس۔ تو انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لیکن ہم سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ بھی انہوں نے بطور تواضع کہا، صحابہ کرام نے تو کیا، یا ممکن ہے بعض لوگوں سے نہ، ان کی اولادوں سے ایسا صبر نہ ہو سکا ہو، لیکن صحابہ کرام نے تو صبر کیا تھا، کیونکہ جب پہلا تنازع ہوا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں، تو سب سے پہلا وہ مسئلہ تھا۔ اس وقت انصار شدید خواہش رکھتے تھے کہ خلافت اب ہمارے پاس آئے، لیکن جب حدیث ان کو پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا، ایسے سناٹا چھا گیا، ایسے خاموشی ہو گئی کہ جیسے کچھ تھا ہی نہیں، بس بات ختم۔ تو یہ یقیناً انہوں نے اس کا ثبوت بھی عملی طور پر پیش کیا۔ تو یہ ہے وہ حدیث مبارک۔ اس میں امام بخاری کا استدلال اسی چیز سے ہے کہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیا، اس کا مطلب ہے آپ کو اختیار تھا تو آپ نے دیا، اگر اختیار نہ ہوتا تو آپ کبھی کسی کو نہ دیتے۔ اور یہ مال غنیمت میں سے نہیں تھا، کیونکہ مال غنیمت کا 4 حصے جو ہوتے ہیں وہ مجاہدین کے ہوتے ہیں، یہ مال فیع تھا حوازن قبیلے کا۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ الاویسی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابراہیم بن سعد نے صالح سے، وہ ابن شہاب سے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی عمر بن محمد بن جبیر بن مطعم نے ان محمد بن جبیر، بے شک محمد بن جبیر جو ہے نا، اس نے کہا کہ اخبرنی جبیر بن مطعم، مجھے جبیر بن مطعم نے خبر دی ہے انہ بینا ہوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعہ الناس، اس دوران کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ کے ساتھ کچھ لوگ تھے، مقفلہ من حنین، حنین سے واپس لوٹتے وقت، علقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاعراب، دیہاتیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا، دھکیل دیا، یسألونہ، چمٹ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیہاتی، یسألونہ، آپ سے سوال کرنے لگے، حتی اضطروہ الی سمرۃ، یہاں تک کہ آپ کو کیکر کے درخت کی طرف لے گئے آپ کو، فخطفت رداؤہ، آپ کی چادر جو تھی وہ کیکر کے ان کانٹوں کے ساتھ چپک گئی، اٹک گئی، فوقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فقال اعطونی ردائی، اور میری چادر تو مجھے پکڑا دو، فلو کان عدد هذه العظاہ نعاما، اگر اس کے کانٹوں کے برابر میرے پاس جانور ہوتے، لقسمتہ بینکم، البتہ میں اسے تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا، ثم لا تجدوننی بخیلا ولا کذوبا ولا جبانا، پھر نہ تم مجھے بخیل پاتے، نہ تم مجھے جھوٹا پاتے، اور نہ تم مجھے بزدل پاتے۔ کچھ دیہاتی لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، سادہ لوگ تھے، دل میں خواہش تھی ہمیں بھی زیادہ مال ملے، جب ان کی توقع کے مطابق نہ ملا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، کہتے ہیں ہمیں بھی دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میرے پاس ابھی کیا ہے، یہ کہنے لگے نہیں دو بس، ہمیں اتنا مجبور کیا کہ کیکر کے درخت کی طرف گھیرا دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی چادر اٹک گئی، آپ نے فرمایا یار چادر تو دے دو، اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا جتنے اس درخت کے کانٹے ہیں یا جتنے اس وادی کے اندر کانٹے ہیں، میں سب تم میں تقسیم کر دیتا، تم دیکھتے کہ نہ میں بخیل ہوں اور نہ ہی میں جھوٹا ہوں اور نہ میں بزدل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دوسری روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑے احسان کے ساتھ، بڑی بردباری اور حلم کے ساتھ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ اس میں استدلال کیا ہے امام بخاری کا، اگر میرے پاس اتنا مال ہوتا تو میں تم میں تقسیم کر دیتا، یعنی اپنی مرضی سے تمہیں دے دیتا، اس کا مطلب ہے کہ امام کو خمس کے اندر اور دیگر چیزوں میں اختیار ہوتا ہے سوائے مال غنیمت کے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا یحییٰ بن بکیر نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مالک نے اسحاق بن عبداللہ سے، وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، وعلیہ برد نجرانی غلیظ الحاشیہ تھی، آپ کے اوپر ایک نجران علاقے کی چادر تھی جس کے کنارے موٹے تھے، فادرکہ اعرابی فجذبہ جذبۃ شدیدہ،
ایک دیہاتی نے آن لیا آپ کو اور آپ کو اس چادر کے ساتھ کھینچا اور زور سے کھینچا، حتی نظرت الی صفحۃ عاتق النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اثرت به حاشیۃ الرضا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک والی سائیڈ کو دیکھا، وہ چادر اپنے نشان آپ کی گردن پر چھوڑ چکی تھی، من شدت جذبتہ، اس کے سخت دبانے اور کھینچنے کی وجہ سے۔ ثم قال، پھر وہ دیہاتی کہنے لگا، مر لی من مال اللہ الذی عندک، وہ جو مال ہے نا تیرے پاس اللہ کا، اس میں سے میرے لیے ان کو حکم دے کہ مجھے بھی دیں۔ فالتفت الیہ، آپ نے اس کی طرف دیکھا، فضحک، آپ ہنس پڑے۔ ثم امر له بعطاء، پھر آپ نے اس کو کچھ دینے کا حکم دیا۔ آپ اندازہ کیجئے ہم کس نبی کی امتی ہیں، مانگنے آیا، آپ ہی کی چادر پیچھے سے ایسے کھینچی، اتنی کھینچی کہ نشان پڑ گیا، پھر کہتا ہے مال دے، آرڈر لگا ان کو کہ مجھے مال دیں۔ آپ سے سب نے دیکھا اس کی طرف اور ہنس پڑے۔ اللہ اکبر، کتنی تواضع تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، کتنی عاجزی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ مسکرا دیے اور حکم دیا کہ دو یار اس کو، دو اس کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک لیڈر کو، ایک قائد کو بڑی حلم اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے متحتوں کی جہالتیں، ان کی سختیاں، ان کی نادانیاں، اس کو سب کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت کرتے رہے اور کبھی بھی دل کے اندر یہ نہیں آنے دیا کہ اس نے میرے ساتھ رویہ کیا اپنا، بلکہ مسکرا دیے اس کی نادانی پر کہ بیچارہ کتنا جو ہے نا وہ محدود سوچ لے کر آیا، کتنی محدود سوچ لے کر آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہا ہے کہ محدود سی سوچ کے لیے، ویسے بھی آ کر مانگتا تو وہ نبی تو دینے کے لیے رکھا ہوا تھا اس نے۔ تو یہ یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ آپ نے حکم دیا کہ دو اس کو، اس کا مطلب ہے امام کو اختیار ہوتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 3146، 47، 48 اور 49۔